یہ برتھ ڈے ولاگ 2-3 منٹ کا ہے، یہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے رمضان میں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ بالکل صاف ستھرا اپنے دل و دماغ کو کر لیں۔ یہ میں پوری اپنا یہ نیت کر لوں گی پہلے ہی کہ کریں کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کر لیں، صدقہ خیرات کی نیت کر لیں، اور اگر کسی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کل کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ رمضان کیا ہے، اور اس مہینے میں اللہ پاک شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وہ صفائی کرتا ہے نا، کلیننگ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو رمضان ہم لوگوں کے لیے اسی طرح ہی ہے۔ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے میری بہنوں؟ زیادہ روزے وہ شعبان میں ہی رکھتے تھے باقی مہینوں کی نسبت، یعنی 3 سے 4 بجے تک کا ٹائم ہے، تو ہم 2 بجے کا الارم لگا کے میں کل چل رہا ہے پرینک کیا ہے؟ ایک طرح کا جھوٹ ہی ہوتا ہے، کر دیا وہاں تک گناہ کا مرتکب بھی کر دیا ہے ہم، کتنے ہی گناہ۔ تو میں حلفیہ کہنے کو تیار ہوں 1.5 سے 2 گھنٹے آپ موبائل چھوڑیں گے نہیں میری بہنوں، میری بیٹیوں۔ شیطان موبائل کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمارے دین کا پتہ ہی نہیں، الف بے کا نہیں پتہ، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ موبائل لگانا ہے اور یوٹیوب کھولنا ہے۔ سمینہ فرام ملتان، کل انہوں نے میری ویڈیو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ کرتی ہوں اپنے ولاگ کا آغاز۔ السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھیں، آباد رکھیں، اور ہمیشہ اپنی رحمتوں اور برکتوں کے سائے میں رکھیں۔ جی تو جیسا کہ آپ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا تھوڑا سا وزٹ تھا گاؤں کا، کچھ ویڈیو کلپس گاؤں کے بھی آئیں گے۔ پھر میں 2 دن رہی تھی، گھر واپس آ گئی تھی، تو 2 دن جو میں رہی ہوں اس میں میرے بھائی نے تھوڑا سا بچوں کو خوش کرنے کے لیے تھوڑا سا ایک سیلیبریشن سا کیا تھا چھوٹا سا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہی موقع ہوتے ہیں بہنوں بھائیوں کے اکٹھے ہونے کے، تو اس لیے نا وہ کیک لے آیا تھا، اور میری جو بیٹی ہے اس کی اتفاق سے سالگرہ تھی، تو وہ کیک لے آیا تھا، تو ہم نے کہا چلو بہن بھائی سب مل کے بیٹھیں گے تو اس طرح تھوڑا سا سیلیبریشن ہو جائے گا۔ جی تو آج یہ برتھ ڈے ولاگ 2-3 منٹ کا ہے، یہ آپ لوگ دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ آج جو میں آپ کے ساتھ بہت ہی قیمتی انفارمیشن شیئر کر رہی ہوں وہ یہ ہے کہ رمضان میں آپ نے کون سے کام رمضان سے پہلے کرنے ہیں اور رمضان میں کرنے ہیں۔ سب سے پہلا کام جو آپ نے رمضان میں کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ اپنی نیتوں کو صاف کر لیں، اپنی نیت صاف کر لیں، اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ کسی سے آپ ناراض ہیں اس کو معاف کر دیں، اس سے راضی ہو جائیں۔ کوئی بغض حسد ایسی چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے اس سے اجتناب کریں، اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا اپنے دل و دماغ کو کر لیں۔ اور یہ سب تیاریاں ہم نے رمضان سے پہلے کرنی ہے، یعنی کہ ابھی آج کل میں ہم ان چیزوں پر عمل کریں گے تو تب تک رمضان جب سٹارٹ ہوگا تو ہم کافی ان چیزوں میں یوزڈ ہو جائیں گے، پھر ہمیں کوئی بھی اڈاپٹ کرنے میں چیز مشکل پیش نہیں آئے گی۔ یہ میں اپنا بتا رہی ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش یہی کروں گی کہ جو چیزیں مجھے نہیں پسند یا جو چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو مجھے بدلنا چاہیے، میں پوری اپنا یہ نیت کر لوں گی پہلے ہی کہ میں نے اس رمضان میں یہ کام کرنے ہیں، تو آپ بھی پہلے سے ہی نیت کر لیں۔ یہ نیت کریں کہ ہم تہجد کے لیے اٹھیں گے، تہجد کی نیت کر لیں۔ اس کے علاوہ ہم لوگ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی نیت کر لیں، صدقہ خیرات کی نیت کر لیں، اور اگر کسی کا قرض دینا ہے تو وہ قرض کوشش کریں کہ جلد سے جلد آپ اس قرض کو اتار دیں۔ پوری کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے اپنا قرض اتار دیں، اور اس طرح کی جو بھی چیزیں آپ کے دلوں میں ہیں اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ کل کی ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کیا تھا کہ ہمیں یہی نہیں پتا کہ رمضان کیا ہے، تو رمضان سال میں 1 مرتبہ اس لیے آتا ہے تاکہ ہم جو گناہوں میں گھرے ہوئے ہیں نا، اس 1 مہینے میں گناہوں کو چھوڑ کے اچھے کام کریں، نیک کام کریں، عبادات کریں، روزے رکھیں، اس کے علاوہ قرآن پڑھیں، تہجد پڑھیں، نوافل ادا کریں، اور بھی بہت سی اچھی ہیبٹس کو، اچھی چیزوں کو، اچھے کاموں کو اپنائیں۔ تو پورا مہینہ جب ہم اچھے کام کریں گے، اور اس مہینے میں اللہ پاک شیاطین کو بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں، اور انسانوں کے لیے اس سے بڑی نعمت رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کریں، جس طرح ویکیوم ہوتا ہے نا،
میری بہنوں جس طرح ویکیوم ہوتا ہے، میری بہنوں نے کافی ٹائم ویکیوم یوز کیا ہوگا، گھر کی صفائی میں ہم یوز کرتے ہیں، وہ صفائی کرتا ہے نا، کلیننگ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، تو رمضان ہم لوگوں کے لیے اسی طرح ہی ہے، وہ ہماری ذات کی کلیننگ کے لیے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو بنایا ہے کہ سال میں ایک بار ہم رمضان کے جب روزے رکھیں گے، رمضان میں اچھے اچھے کام کریں گے، نیک عبادات کریں گے، تو ہم اپنے آپ کو اندر سے کلین کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے میری بہنوں؟ رمضان کا استقبال وہ روزے رکھ کے کرتے تھے، شعبان میں وہ روزے رکھتے تھے، اور یہاں پر ذکر یہ ہے کہ زیادہ روزے وہ شعبان میں ہی رکھتے تھے باقی مہینوں کی نسبت، لیکن امت کو انہوں نے کہا کہ آپ 15 شعبان تک روزے رکھیں، اس کے بعد آپ لوگ روزے نہ رکھیں کیونکہ کمزوری ہو جائے گی، تو اس وجہ سے رمضان کا جو پورا مہینہ ہوگا کنٹینیوسلی ہم نے فرض روزے رکھنے ہیں، تو اسی لیے انہوں نے کہا تھا کہ 15 رمضان تک آپ روزے رکھیں، اس کے بعد آپ روزے نہ رکھیں، لیکن اگر آپ رکھ سکتے ہیں تو ضرور رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ تہجد کا اہتمام کریں، اٹھیں، ہمت کریں، اپنے آپ کو مضبوط کریں اور رمضان کے لیے تراویح کا اہتمام کریں۔ میں بتا رہی ہوں کہ ہمارے نبی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کرتے تھے، تو ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے کہ اگر 3 بجے ہم نے سحری بنانی ہے، 3 سے 4 بجے تک کا ٹائم ہے، تو ہم 2 بجے کا الارم لگا کے، میں تو سیدھی سی بات ہے آپ بہنوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، جو میری ویڈیو میری بہن دیکھ رہی ہے، میں رمضان میں سوتی ہی نہیں ہوں، میں سحری کر کے فجر کی نماز پڑھ کے 1-2 سپارہ جو میں جتنا پڑھ سکتی ہوں پڑھ کے پھر میں سوتی ہوں۔ اور آپ یقین نہیں کریں گے رمضان کی ایسی برکات ہیں کہ میں رمضان میں پورے ٹائم میں نا، پوری رات میں 2 گھنٹے سوتی ہوں گی یا 3 گھنٹے، کیونکہ صبح مجھے بچوں کے لیے اٹھنا ہوتا ہے، سارے کام کرنے ہوتے ہیں۔ تو ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں واشنگ مشین میں کپڑے دھو رہی ہوں، آٹومیٹک مشین ہے، یہاں میں سوڈا ڈال رہی ہوں اور میں نے ساتھ سرکہ ڈالا تھا تقریباً 2 ٹیبل اسپون کے قریب۔ صاف ستھرے اجلے کپڑے اگر آپ نے دھونے ہیں نا وائٹ، تو آپ ایسے کریں، یہ 2 چیزوں میں اپنے کپڑوں کو بھگو دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھنا آپ کے کپڑے بہت زیادہ برائٹ ہوں گے۔ جی، تو ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں۔ ایک اور کام جو ہمیں رمضان سے پہلے ہی شعبان میں ہی کرنا ہے وہ یہ ہے کہ برے کاموں سے اجتناب، جیسے کہ اگر آپ بات بے بات جھوٹ بولتے ہیں، یہ جو آج کل چل رہا ہے پرینک کیا ہے، ایک طرح کا جھوٹ ہی ہوتا ہے، جھوٹ ہی ہے وہ۔ آج کل بس میڈیا نے ہمیں اتنا فاسٹ کر دیا ہے، ہم پیسے کمانے کے لیے اور اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ چیزیں بالکل بھی صحیح نہیں ہیں۔ میڈیا نے انسان کو جہاں تک فاسٹ کر دیا وہاں تک گناہ کا مرتکب بھی کر دیا ہے۔ ہم کتنے ہی گناہ اس میڈیا کے تھرو کر رہے ہیں، جیسے جن بچوں کے پاس موبائل فون ہے، آپ کو والدین کو پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کیا دیکھ رہے ہیں کیا نہیں دیکھ رہے۔ اس میڈیا نے جہاں انسان کو بہت زیادہ فاسٹ کر دیا ہے، وہاں انسان بہت زیادہ تنزلی کا بھی شکار ہے، کیونکہ ہم دین سے دور ہیں۔ اور موبائل ایسی چیز ہے کہ ایک بار اگر فون ہاتھ میں لے لو نا، تو میں حلفیہ کہنے کو تیار ہوں 1.5 سے 2 گھنٹے آپ موبائل چھوڑیں گے نہیں۔ شیطان موبائل کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے میری بہنوں، میری بیٹیوں، شیطان موبائل کی صورت میں ہمارے گھروں میں موجود ہے۔ ہر بچے کے ہاتھ میں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آپ دیکھ لیں کوکو میلن اور یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے پتہ نہیں کیا کیا مصیبت ان ویڈیوز کے، بچوں کے نام ہیں، باہر کے چینل ہیں، سب وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچوں کو ہمارے دین کا پتہ ہی نہیں، الف بے کا نہیں پتہ، اور ان کو یہ پتہ ہے کہ موبائل لگانا ہے اور یوٹیوب کھولنا ہے اور شارٹ کہاں سے لگتا ہے۔ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بچی فاطمہ 2 سال کی ہے فاطمہ ماشاءاللہ سے، اور فاطمہ کو پتہ ہے کہ یوٹیوب کہاں سے آن ہوگا اور پھر شارٹ کہاں سے آن ہوگی۔ آپ یہ دیکھ لیں آج کل کے بچوں میں، کیونکہ یہ بچوں کا قصور نہیں ہے، ہم ماؤں کا، ہم والدین کا قصور ہے کہ ہم بچوں کو ہاتھ میں فون دے دیتے ہیں اپنی سہولت کے لیے، اپنی آسانی کے لیے، کہ تھوڑی دیر بچہ انگیج ہو جائے گا اور ہم اپنے کام کر لیں گے۔ یہ ڈریس میرا سفائر کا تھا اور یہ میں نے اسٹچ کروایا تھا، اور یہ میں نے پہنا تھا گریجویشن سرمنی میں، اگر آپ نے وہ ولاگ دیکھا ہے تو میں یہ بس آپ کو دکھا رہی تھی کہ میں نے اسٹچ کروایا ہے، کیسا ہے، ریویو ضرور دیکھ گا۔ اور سمینہ فرام ملتان، کل انہوں نے میری ویڈیو پہ کمنٹ کیا تھا اور میں نے کہا تھا کہ اس سٹی کا نام اور اپنا نام شیئر کیجیے گا اور بتائے گا کہ کہاں کہاں بارش ہو رہی ہے۔ تو سسٹر بہت زیادہ شکریہ آپ کا کہ آپ میرے ولاگ اتنے شوق سے دیکھتی ہیں، پلیز میرے ولاگ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔